بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بار بار بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے، پہچانو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا اگر خیبر اور خندق میں میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے بار بار یہ فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ پھر جب لاکھوں کی فوج نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ذوالفقار کو نکالا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر پہلے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع سے اس طرح لڑ رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس آواز کو سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد شمر سے کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا رہا اور جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتے رہے، اور جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک جسم پر ہزاروں زخم بنتے گئے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ علیہ السلام سوار تھے وہ آپ علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیروں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا کہ رک جاؤ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ پھر یوں تیروں کا چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام بھول چکے تھے جس کو وہ کندھوں پر اٹھاتے تھے اور جس کے لب چومتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یزید کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر ان کے سر کو دیکھے تو انہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ اس نے خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھا
اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا اور 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ اس نے سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتا ہے کہ حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں اور بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیا میں دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہہ کر شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید جھومتی رہی۔ پھر کربلا کی زمین پر مشرق سے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب سے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں کی طرف اور بائیں پسلیاں دائیں کی طرف چلی گئی۔ سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔